بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی اس آیت کے اندر، جو کہ 55 نمبر کی آیت ہے، اللہ نے اسلام کی ہمیشہ حفاظت کی ذمہ داری کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ اسلام دنیا میں رہنے کے لیے تمہارا محتاج ہے، یہ مت سمجھنا کہ اسلام تمہاری وجہ سے باقی ہے، نہیں، واقعہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے دین کی اور دنیا کی اصلاح اور فلاح کے لیے اسلام کے محتاج ہو۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ دے گا تو اسلام کا نقصان ہو جائے گا، تو اللہ نے فرمایا اسلام کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ کو منظور یہ ہے کہ دنیا میں اسلام باقی رہے، اور وہ دنیا میں ہمیشہ اسلام کو باقی رکھے گا۔ کوئی اگر چھوڑ دے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا یا دین اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے چھوڑ دینے کی وجہ سے اسلام دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو یہ بھول ہے۔ اسلام جب دنیا سے رخصت ہوگا، ایمان والا جب آخری دنیا میں نہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی نہیں رکھیں گے۔ یہ دنیا کا قیام محتاج ہے اس بات کا کہ دنیا میں ایمان اور اسلام والے باقی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مرتد ہو جاؤ گے، تو یاد رکھو تمہارے مرتد ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جس کو اللہ پسند کرتے ہوں گے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے وجود سے اسلام کا قیام ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر قوم مرتد ہو جائے تو ایسی قوم کو پیدا فرما دیں گے کہ وہ اللہ کو پسند کرتے ہوں گے، اور اللہ کو بھی ان سے خاصا تعلق ہوگا، وَيُحِبُّونَ، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔
اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مسلمانوں پر مہربان ہوں گے، نافرمانوں پر انتہائی سخت ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں خوب محنت کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف کھانے والے نہ ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرما دیں، کہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو جائیں اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے اور مؤمنوں سے محبت کرنے والا ہو۔ یہ جو اللہ نے اوصاف بیان فرمائے ہیں، یہ فرمایا اللہ نے، یہ خاص اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کی ہے کہ وہ اہل ایمان سے محبت کرنے والے ہوں گے، یعنی اگر تم پھر جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو مؤمنوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ چونکہ پچھلی آیت میں ایک بات یہ آئی تھی کہ منافقین یہود و نصارہ سے اس لیے دوستی کیا کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اسلام تو غالب نہیں آئے گا، یہ ختم ہو جائیں گے، ہمیں وقت ضرورت پر یہ یہود و نصارہ کام آئیں گے اور ہمیں ان سے دوستی رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تھا کہ ایک مومن کو سچی دوستی، سچے تعلقات اللہ اور اللہ کے رسول اور سب سے زیادہ ایمان والوں سے، ایک ایمان والوں کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ تو وہ ایمان والے کون ہوں جن سے دوستی رکھنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نام کے مسلمان نہ ہوں، بلکہ سچے اور پکے مسلمان ہوں، جن کی علامت یہ بتلائی گئی کہ وہ نماز کو اس کے پورے آداب اور شرائط کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہوں۔ دوسرے یہ ارشاد فرمایا کہ جن سے دوستی رکھو وہ ہوں جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہوں۔ تیسرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن سے دوستی رکھی جائے وہ ہوں جو متواضع ہوں، تواضع ان کے اندر ہو، اور اپنی نیکی کے کاموں پر اور اعمال خیر پر تکبر کرنے والے اور ناز کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے کہ جو نیکی کے کاموں میں سبقت اور آگے بڑھنے والے ہوں۔ پھر ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ منافقین بظاہر یہود و نصارہ سے دوستی اس لیے رکھا کرتے تھے کہ وہ مصیبت کے وقت میں کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح کا راز، کامیابی کا راز یہ نہیں ہے کہ کسی کی شان و شوکت سے مرعوب ہوا جائے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کا پالنہار دنیا کی بڑی طاقتیں نہیں ہیں۔ اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا لشکر، یا اللہ جو پال رہا ہے ساری کائنات کو، اس نے روزی پہنچانے کی ذمہ داری دنیا کی طاقتوں کو نہیں دی ہے کہ اگر دنیا کی طاقتیں کسی کی روزی بند کرنا چاہیں تو بند کر دیں، بلکہ روزی کا رزاق یا پالنے والا یا حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ لہذا اللہ نے صاف اعلان فرمایا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ یہود و نصارہ سے اگر دوستی کریں گے تو وہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، یا ہمارے لیے وہ وقت ضرورت پر کھڑے ہو جائیں گے، یا وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو غیروں کے ہاتھ رسوا کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے کئی مضامین میں کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا۔ بہرحال موضوع یہ شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اسلام سے پھر جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے اسلام رخصت ہو جائے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ در حقیقت پیشین گوئی تھی۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں چونکہ ارتداد کا فتنہ، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد پورے جزیرۃ العرب میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ دین اسلام سے مرتد ہونے لگے، ان کے مقابلے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایمانی جرأت سے اور اعلیٰ تدبیر سے اور مسلمانوں کی مخلص جماعت کے ساتھ لے کر وہ آگ بجھانے کا کام کیا، ارتداد کے فتنے سے مقابلہ کیا۔ بالآخر سرخرو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت ہوئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور پیشین گوئی کے ارشاد فرمایا کہ فتنہ ارتداد سے اسلام کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اگر فتنہ ارتداد میں لوگ مبتلا ہوں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ارتداد کے مقابلے میں ان کا مقابلہ کرنے والے مسلمان ہوں گے وہ اللہ کا لشکر ہے۔ اس کو فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً اللہ کا گروہ بلا شک و شبہ غالب ہی آنے والا ہے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں آیات میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا، یعنی تمہارے دین سے پھر جانے کی وجہ سے اسلام دنیا سے ختم ہو جائے، یہ نہیں ہونے والا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، جو ایسے ہوں گے کہ مؤمنوں کے لیے نرم اور نافرمانوں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں خوب جہاد کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ مسلمانوں، تمہارے یار و مددگار تو اللہ ہے اور اس کے رسول، وہ ایمان والے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو اصل دوستی اگر رکھنی چاہیے تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور صاحب ایمان سے، کہ وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا دوستی بس انہی سے رکھو، دلی تعلقات۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائیں تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔